کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بزدلی دکھائی اور بات نہ مانی، تو پھر اللہ نے اعلان کر دیا یہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، یہ کبھی 40 سال تک یہ عرصے میں یہ سرزمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی پہلے جو کہا جا رہا تھا یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، نافرمانی کرنے پر کہا سرزمین تم پر حرام ہو گئی۔ اس کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کو شرک سے پاک رکھا گیا ہے اور اس کو انبیاء اور مومنوں کی رہائش گاہ بنایا گیا ہے، اس کو مخصوص کر دیا گیا انبیاء اور مومنین کے ساتھ، اس لیے اس کو ارض مقدس کہا گیا۔ کہ پہلے جن کو کہا گیا تھا تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی، بعد میں ان کی نافرمانی پر کہہ دیا گیا یہ حرام ہے۔ یہ خلاصہ نکلا کہ یہ سرزمین ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو ایمان والے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، نبی کے جانثاروں اور قرآن کے پروانوں، ہمارے رب نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور بزدلی دکھا کر مت پلٹو، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ تم بہت بڑا خسارہ لے کر لوٹو گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے تھے، بحر کلزم کو کراس کیا تھا، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی۔ اس دریا کو کراس کرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، وہ سامنے جو تمہیں ارض مقدس نظر آ رہی ہے، پاک سرزمین نظر آ رہی ہے، ملک شام، اس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے، ہجرت کی تھی، تو انہوں نے جا کے رہائش اختیار کی تو سرزمین شام میں، ان کے بیٹے اسحاق بھی وہیں رہے، حضرت یعقوب بھی اپنے کنبہ قبیلہ کے ساتھ وہیں رہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی ہے تو یہ لوگ سارا کنبہ قبیلہ مصر منتقل ہو گیا۔ وہاں جب تک حضرت یوسف زندہ رہے توحید رہی، تب تک ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا رہا، لیکن جب توحید ختم ہوئی تو فرعونوں نے ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو نجات دلانے کے لیے۔ تو یہ جب نجات دلائی، دریا کو کراس کیا تو سامنے ہی سرزمین شام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تمہارے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے، اب تم بھی یہاں آ جاؤ، جہاد کرو اور یہاں پہلے سے آباد قوم کو نکالو اور خود یہاں پہ آباد ہو جاؤ۔ یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21۔ آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو نظر آئے گی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا، یہ بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بزدلی دکھائی اور بات نہ مانی، تو پھر اللہ نے اعلان کر دیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، یہ کبھی 40 سال تک یہ عرصے میں یہ سرزمین تک نہیں پہنچ سکتے۔
یعنی پہلے جو کہا جا رہا تھا کتب اللہ لکم، یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، نافرمانی کرنے پر کہا محرمۃ علیہم، جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں مانی تو یہ سرزمین تم پر حرام ہو گئی۔ اب اس آیت اور اس پورے واقعے کی روشنی میں ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جو سرزمین شام ہے، ملک شام، بلاد شام اور یہ علاقہ، اس کو جو ہے وہ ارض مقدس کہا گیا، پاک سرزمین کہا گیا، اس لیے کہا ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کو ارض مقدس کیوں کہا گیا؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سماہا مقدسۃ لانہا طہرت من الشرک، اس کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کو شرک سے پاک رکھا گیا ہے، اور وجعلت مسکنا للانبیاء والمؤمنین، اور اس کو انبیاء اور مومنوں کی رہائش گاہ بنایا گیا ہے، اس کو مخصوص کر دیا گیا انبیاء اور مومنین کے ساتھ، اس لیے اس کو ارض مقدس کہا گیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی اس آیت سے کہ یہ سرزمین شام یہ پاک سرزمین ہے، ارض مقدس ہے، اور دوسری بات یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے جن کو کہا گیا تھا کتب اللہ لکم، تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی، بعد میں ان کی نافرمانی پر کہہ دیا گیا محرمۃ علیہم، یہ حرام ہے۔ یہ خلاصہ نکلا کہ یہ سرزمین ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو ایمان والے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ التی وعدکموها اللہ علی لسان ابیکم اسرائیل انہ وراثۃ من آمن منکم، اللہ نے حضرت یعقوب سے وعدہ لیا تھا کہ یہ سرزمین ان کی وراثت ہے، من آمن منکم، جو تم میں سے ایمان والا ہوگا۔